السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسے لمحات آتے ہیں جب انسان ہر طرف سے مایوسی، بے بسی اور ناکامی کے اندھیروں میں گھر جاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہر دروازہ بند ہو چکا ہو، ہر امید دم توڑ چکی ہو اور ہر کوشش رائگاں جا رہی ہو۔ لیکن ایسے ہی وقت میں اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، سچے دل سے دعا مانگے، اللہ سے جو ان کی دعائیں مانگے، تو وہ رب جو کن کہہ کر کائنات کو پیدا کرنے پر قادر ہے نا، وہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے اور راستے بھی کھولتا ہے وہاں سے جہاں ہمارا گمان نہ ہو۔ آج ہم جو سٹوری میں شیئر کروں گی وہ دعا یونس کے بارے میں ہے، اور یہ انہی سسٹر کا شیئر کیا گیا ہے جنہوں نے کچھ دن پہلے مجھ سے اپنی لو میرج کی سٹوری شیئر کی، اور انہوں نے پھر سے یہ سٹوری شیئر کی ہے اس عمل کے بارے میں، اس دعا کے بارے میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں نجات اسی دعا کے ذریعے ملی۔ یہ ہر طرح کی مشکل اور آزمائش میں پڑھنے سے سکون اور رہائی کے سبب بنتی ہے، تو اس دعا کے پڑھنے سے ہمیں بھی انشاءاللہ مشکل اور آزمائش سے رہائی ملے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی اس مسلمان جب کسی مشکل میں اس دعا کو مانگے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول کرے گا، ترمذی میں ہے۔ تو اگر ہم بھی اپنی دعاؤں سے پہلے اس دعا کو پڑھیں گے تو اللہ ہماری دعائیں بھی قبول کرے گا۔ جب دل بے چین ہو، غم ہو تو اس دعا کی کثرت کریں، اور پھر یہی دعا آپ کے جو دل ہے نا اس کو سکون بخشے گا۔ یہ دعا ایک مکمل استغفار ہے جس میں بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اس دعا کو خاص تعداد میں پڑھ کر اولاد، رزق میں برکت اور بیماریوں سے شفا پاتے ہیں۔ یہ دعا مجرب اور آزمودہ دعا ہے۔ یہ دعا اللہ کی وحدانیت اور پاکیزگی کا اعلان ہے جس سے دل اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس دعا کو مسلسل پڑھنے سے انسان کے اندر صبر، امید اور اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو آئیے ان سسٹر کی سٹوری واپس شیئر کروں گی جنہوں نے مجھ سے اپنی لو میرج کی سٹوری شیئر کی تھی، اور انہوں نے ایک بار پھر سے اس کے پڑھنے کے بعد معجزہ دیکھا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک بہن کی جو شادی کے بعد 1 سال سے اپنے سسرال میں رہ رہی تھی۔ ان کا شوہر دوسرے شہر میں نوکری کر رہا تھا اور دونوں چاہتے تھے کہ جلد از جلد اکٹھے رہ سکیں، ایک گھر لے کر ساتھ زندگی گزار سکیں۔ کئی مہینے انہوں نے گھر تلاش کی، لیکن ان کے شوہر دن رات ایک کر کے گھر دیکھتے، بات چیت کرتے، ڈیلر سے رابطہ کرتے، مگر کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہو رہی تھی۔ ہر بار جب کوئی گھر پسند آتا تو یا تو وہ بیچ دیا جاتا یا کوئی اور غیر متوقع رکاوٹ آ جاتی۔ یہاں تک کہ ایک وقت آیا جب انہیں لگنے لگا کہ شاید نظر بد لگ چکی ہے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف دروازہ بند تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دنیا میں کوئی بھی گھر ان کے لیے بنا ہی نہ ہو۔ یہ کیفیت انسان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ان بہن کو شدید بے چینی اور انزائٹی ہونے لگی۔ دل سے یہی سوال نکلتا رہا، آخر یہ سب ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ جب تمام انسانی کوششیں ناکام ہو گئی تب انہوں نے وہی راستہ اپنایا جو کبھی ناکام نہیں ہوتا، اللہ کا دروازہ۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ آیت کریمہ دعا یونس دوبارہ اس کا ورد کیا جائے، وضو کیا جائے۔ جا نماز بچھائی، 2 نفل نماز حاجات انہوں نے ادا کی، سمپل نماز حاجات، اور پھر 313 مرتبہ دعا یونس کا وظیفہ کیا۔ 4 دن تک مسلسل یہی عمل کیا، اور 5ویں دن اللہ نے ان کی پکار سن لی۔ وہی لوگ جو فون نہیں اٹھاتے تھے، وہی ڈیلرز جو خود کال کر کے کہنے لگے سر کچھ گھر دستیاب ہے، آپ آئیں اور دیکھیں، اور اگلے ہی دن وہ گھر فائنل ہو گیا، ایڈوانس دیا گیا، اور اب وہ بہن کہتی ہے عاشورہ کے بعد انشاءاللہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر شفٹ ہو جاؤں گی۔ کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ نہیں، یہ اللہ کی مدد کھلا ثبوت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب انسان مکمل یقین، اخلاص اور صبر کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ ایک دن پڑھتی ہیں صرف اپنی دعاؤں کے لیے یا پھر روز اس کا عمل کرتی ہیں جب تک دعا قبول نہ ہو؟ تو انہوں نے کہا جب تک دعا قبول نہیں ہوتا میں اس کو پڑھتی ہوں۔ تو دیکھیے کتنا زبردست عمل ہے، کتنا پاورفل عمل ہے کہ انہوں نے جب بھی پڑھا ہے ان کی دعا قبول ہوئی ہے، اور انہوں نے جن کو بتایا ان کی دعائیں قبول ہوئی ہے۔ یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ معجزہ ہے، میں آپ سے ہمیشہ کہتی ہوں۔ اس دعا کو اپنی زندگی میں آپ شامل کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں معجزے دیکھیں گے۔ آپ اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ انہوں نے اس دفعہ نماز حاجات پڑھ کر دعا سے پہلے 313 بار آیت کریمہ پڑھی، دعا یونس جو ہم کہتے ہیں، اور پھر دعا کی، بس اتنا سا طریقہ تھا اور ان کی دعا قبول ہو گئی۔ اور اگر آپ ان کے طریقے پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنی طرف سے بھی اپنے کوئی اس طرح سے روٹین بنا لیں کہ آپ دن میں 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد، یا پھر کسی بھی وقت بیٹھ کر 313 مرتبہ یا پھر 1000 مرتبہ پڑھ لیں، یا پھر چلتے پھرتے بھی لازمی پڑھیں، اور کوئی ایک ایسا وقت رکھیں کہ آپ اس کو نا دھیان کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو آپ اس کو کسی بھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں دعا سے پہلے، بلکہ آپ دعا سے پہلے 3 مرتبہ پڑھیں تو بھی یہ آپ کی دعائیں قبول کرواتا ہے۔ تو یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ بہت بڑا جو ہے نا ایک بہت فائدہ دینے والی دعا ہے، معجزہ کرنے والی دعا ہے جو ہمارے نبی نے پڑھی ہے، حضرت یونس علیہ السلام نے۔ تو ہم نے بھی اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے کیونکہ یہ دعا کوئی عام دعا نہیں۔
تو جب ہر دروازہ بند ہو جائے، اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، یہ یاد رکھے۔ صبر، استقامت اور دعا انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ کبھی یہ نہ سمجھے کہ آپ اکیلے ہیں، آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ آپ کو ضرور جواب دے گا۔ یہ کہانی صرف ایک بہن کی نہیں، یہ ہم سب کی ہے۔ ہم سب کبھی نہ کبھی کسی زندگی میں ایسے موڑ پر آتے ہیں جہاں ہمیں صرف اور صرف اللہ کی مدد درکار ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں، کسی بند راستے پر کھڑے ہیں یا کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو آج ہی اللہ کی طرف پلٹے۔ وہ رب جو سمندر کے بیچ یونس علیہ السلام کی پکار سن لیتا ہے، وہ آپ کی دعا کیوں نہ سنے گا۔ اللہ کی مدد قریب ہے، بس دعا کے ذریعے دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، اور اللہ جو ہے آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ بس اس بات پر یقین رکھے کہ وہ رب جو ہے نا، کسی کی دعا رد نہیں کرتا۔ وہ چاہے تو دریا میں سے راستہ نکالے، وہ چاہے تو مچھلی کے پیٹ سے ایک انسان کو نکالے، رہائی دے۔ تو ہماری دعا تو جتنی ہماری مشکلات اتنی تو بڑی نہیں ہے نا، ہماری مشکلات ان سے چھوٹی ہیں۔ تو بس اللہ سے اپنی مشکل بیان کرنا اور اللہ سے مانگنا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ وہی قادر ہے ہر چیز پر، اور وہی مجھے نکالے گا میری مشکلوں سے۔ تو جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔